نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بزرگان محترم، یہ 3 آیتیں سورہ حشر کی ہیں کہ جو آج تراویح میں پڑھی گئی ہے، اور ان 3 آیتوں میں حق تعالی نے پوری امت محمدیہ کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ کہ ایک تو ہیں مہاجرین اور دوسرے ہیں انصار اور تیسرے بعد میں آنے والے سارے مسلمان۔ اور پھر حق تعالی نے مہاجرین اور انصار کے مناقب بیان فرمائے، ان کے فضائل بیان کیے، اور ارشاد فرمایا کہ للفقراء، کہ وہ مال فے مال غنیمت فقراء مہاجرین کے لیے ہے۔ تو ترکیب نحوی کے اعتبار سے اس کا عطف اوپر ہے ذوی القربا پر،
کہ جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے، کفار سے جو مال چھینا ہے، تو اس میں حصہ ہے فقراء کا، مساکین کا، لیکن مقدم رکھے جائیں فقراء مہاجرین، کہ فقراء مہاجرین کو سب سے پہلے دیا جائے۔ تو اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ جو مال فے ہے، مال غنیمت ہے، یا جو رقومات دینے کی ہیں، تقسیم کرنے کی ہیں، تو اس میں اصل حصہ تو فقراء کا ہے، مساکین کا ہے، لیکن فقراء اور مساکین کے اندر بھی جو صلحاء ہوں، نیک لوگ ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں، تو اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، تو انہیں مقدم رکھا جائے اور سب سے پہلے انہیں دیا جائے، بعد میں دوسرے فقراء اور مساکین کو دیا جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ للفقراء المہاجرین، کہ وہ مال فے اور وہ مال غنیمت فقراء مہاجرین کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ جن کو نکال دیا گیا ان کے مالوں اور ان کے شہروں سے۔ تو ان مہاجرین نے سب سے پہلے اسلام پر لبیک کہی ہے، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف بلایا، اسلام کی طرف دعوت دی، اور پورا شہر کفر میں، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا اور اسلام کو قبول کر لیا، اپنے کفر اور شرک کو، آبائی رسومات کو چھوڑ دیا، اور حضور کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئے، اور تمام اہل شہر کو اپنا مخالف بنا لیا، پرواہ نہیں کی، اور پھر اسلام کے لیے کیسی کیسی صعوبتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ذرا پوچھیے حضرت بلال سے کہ اسلام کے لیے انہوں نے کیسی تکلیفیں اٹھائی، اور ان کا آقا ان کو کتنی اذیتیں پہنچاتا ہے کہ مکہ معظمہ کی دھوپ، گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، اور تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا ہے کہ حرکت بھی نہ کر سکے، اور کبھی پیروں میں رسی باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، اور کبھی جسم میں کانٹے چبوئے جا رہے ہیں۔ اور ذرا پوچھیے حضرت خباب کی پشت سے کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، اور سینے پر سل رکھی گئی ہے وزنی پتھر کے حرکت نہ کر سکے، اور جسم میں سے جو خون نکل رہا ہے اس سے وہ انگارے بوجھتے ہیں۔ تو اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی کہ تمام اہل شہر کو اپنا مخالف بنایا، اور ان کی جانب سے صعوبتیں اور اذیتیں، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، بالآخر اپنے مال کو چھوڑ دیا،
اپنی زمین جائیداد مکانوں کو چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ، بالکل خالی ہاتھ وہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر لی. سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے قربان کر دیا. تو وہ ہیں فقراء مہاجرین. حالانکہ مکہ معظمہ میں وہ فقیر نہیں تھے. مکہ معظمہ میں ان کی اپنی زمینیں تھیں، ان کی اپنی جائیداد تھی، ان کے اپنے مکانات تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ وہ ہجرت کر گئے مدینہ منورہ. اور پھر کفار نے ان کی زمینوں پر، ان کی جائیداد اور ان کے مکانوں پر قبضہ کر لیا. مشرکین مکہ قابض ہو گئے. تو اس آیت کے اشارے سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ جب قابض ہو گئے تو مالک بھی بن گئے، اور اسی لیے حق سبحانہ و تعالی نے ان مہاجرین کو فقراء کہا کہ ان کی ملکیت سے سب کچھ نکل گیا اور یہ تنگ دست ہو گئے. تو حق تعالی نے ان مہاجرین کی تعریف فرمائی کہ دیکھو اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے. اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے. کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ جن کو نکال دیا گیا ان کے شہروں سے اور ان کے اموال سے نکالا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ جو مدینہ منورہ پہنچے تو کوئی دنیاوی غرض پیش نظر نہیں تھی، محض حق سبحانہ و تعالی کے فضل اور اس کی رضامندی کو ڈھونڈنے کے لیے ہجرت کی ہے اور یہ ترک وطن کیا ہے. کوئی دنیاوی ترقی پیش نظر نہیں تھی کہ صاحب یہاں غریب ہیں، تنگ دست ہیں، اور وہاں جائیں گے تو مالدار ہو جائیں گے، یہاں بیکار ہیں وہاں باکار ہو جائیں گے، کہ یہ مقصد نہیں تھا. تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ محض حق سبحانہ و تعالی کے فضل اور اس کی رضامندی کو ڈھونڈتے تھے. اور فضل کا اطلاق اکثر و بیشتر دنیاوی مال اور اسباب پر ہوتا ہے، اور رضوان کا اطلاق اکثر آخرت کی نعمتوں پر ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ خواہ دنیاوی اسباب ہوں، ضروریات کا سامان ہو یا آخرت کی نعمتیں ہوں، وہ سب اسلام کے تحت چاہتے ہیں کہ اسلام کے تحت ہم کو ملنا چاہیے. خواہ دنیا کا مال ہو یا آخرت کی نعمتیں ہوں، اسلام کے زیر سایہ ملنی چاہیے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ حق سبحانہ و تعالی کے فضل اور رضامندی کو ڈھونڈتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کی ہے، مدد کی ہے. تو ان حضرات نے اللہ کی مدد، تو اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد. تو ان حضرات نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہے، اور ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی کیسی نصرت کی ہے.
کہ میدان احد میں کیسی کیسی قربانیاں پیش کی کہ اپنی جانیں نچھاور کر دی اور سب کچھ تو قربان کر دیا ہے انہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور اللہ کے رسول کی نصرت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے، اپنے اموال کو، اپنی اولاد کو، اپنی جانوں کو، سب کو نچھاور کیا کہ میدان احد میں آپ دیکھیے کسی صحابی نے اپنی پشت کو ڈال بنا لیا، کسی نے اپنے ہاتھ کو، کسی نے اپنے چہرے کو، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کہ چاہے ہم شہید ہو جائیں لیکن حضور پر آنچ نہ آئے۔ تو وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو اب یہ خوبیاں اور یہ مناقب اللہ تعالی نے مہاجرین کے بیان کی کہ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، اور اخیر میں اللہ تعالی نے ان کو سند دی اور فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، کہ یہ حضرات سچے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر جو انہوں نے عہد کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے، اس عہد میں یہ پورے اترے۔ تو یہ حضرات صحابہ سچے ہیں، اللہ تعالی جو دلوں کے حال سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرات صحابہ سچے ہیں، یہ مہاجرین اپنے ایمان میں سچے، ان کے دلوں میں ایمان ہے اور یہ اپنے ایمان میں صادق ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ جو رب کائنات ہے اور جو مالک کائنات، خالق کائنات، جو ذات علیم ہے، خبیر ہے اور جو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ یہ حضرات صحابہ سچے۔ اور اگر اب بھی کوئی صحابہ کرام کو منافق کہے تو، جیسے ہیں بہت سے، اور وہ صحابہ بلکہ جو افضل صحابہ کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی کو منافق کہتے اور وہ یہ کہتے کہ یہ تو منافق تھے اور حضور کے ساتھ یہ چسپاں رہے، چپکے رہے محض اقتدار کی لالچ میں، تاکہ حضور کی وفات کے بعد ہمیں اقتدار حاصل ہو جائے اور ہم خلیفہ ہو جائے، بادشاہ ہو جائیں۔ محض اپنے اقتدار کی لالچ میں یہ حضور سے چسپاں رہے، چپکے رہے، ورنہ یہ منافق تھے۔ تو اب جو صحابہ کرام کو اور خصوصاً حضرت ابو بکر اور حضرات شیخین کو منافق کہے تو گویا اس کا اس آیت پر ایمان نہیں ہے، اور اس نے قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کر دیا۔ اللہ سچے کہہ رہے ہیں اور وہ جھوٹے کہتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرات صحابہ سچے، اور وہ کہتے کہ نہیں جھوٹے ہیں، یہ تو حضور کے دشمن تھے۔ تو اگر واقعاتاً حضور کے دشمن ہوتے تو غار ثور میں جب مشرکین دہانے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر ذرا جھانک کر دیکھ لیں تو حضور کو موجود پائیں، تو اگر حضرت ابو بکر منافق ہوتے اور حضور کے دشمن ہوتے تو خاموش کاہے کو بیٹھے رہتے، آواز دے کر بلا لیتے کہ یہ رہے، کھکار دیتے۔ لیکن وہاں حضرت ابو بکر کی یہ حالت ہے کہ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے،
حضور کا خیال ہے کہ خدا نخواستہ آپ کہیں شہید نہ ہو جائیں، اور حضور ان کو تسلی دے رہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر تم غمگین نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ۔ اور اللہ نے بھی صاحب کہا کہ اذ یقول لصاحبہ، جبکہ حضور اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اللہ جانتے کہ وہ صاحب ہونے کے لائق ہیں یا نہیں، لائق ہیں تبھی اللہ نے صاحب کہا ہے، اور اگر لائق نہ ہوتے تو اللہ تعالی صاحب نہ فرماتے۔ تو اولئک ھم الصادقون، اللہ تعالیٰ یہ سند دے رہے ہیں کہ یہ حضرات مہاجرین سچے، اپنے ایمان میں مخلص ہیں، یہ منافق نہیں ہے، مخلص ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار کے مناقب بیان کیے کہ انصار مدینہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے یہاں پناہ دی اور پناہ دے کر ساری دنیا کو اپنا مخالف بنا لیا، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ مکہ معظمہ کے یہ مسلمان، یہ صحابہ کرام مشرکین کے معتوب تھے، اور مشرکین کا ان پر غیظ و غضب تھا، اور جو ان کو پناہ دے تو مشرکین مکہ ان کے بھی خلاف تھے کہ انہیں کوئی پناہ نہ دے، اور اگر کوئی پناہ دے گا تو مشرکین مکہ کا غیظ و غضب اس پر بھی اترے گا، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر انصار مدینہ نے مہاجرین کو اپنے ہاں بلا لیا اور اپنے ہاں بلا کر پناہ دی ہے۔ کتنی بڑی جرأت کا کام کیا ہے۔ اور آپ آج کے حالات پر نگاہ ڈالیے کہ جو بعض طاقتوں کے معتوب کوئی پناہ دینے کی ہمت نہیں کرتا کہ صاحب کیسے پناہ دیں، ورنہ صاحب ان کا غیظ و غضب ہم پر اترے گا اور صاحب ہم نشانے پر آ جائیں گے، لہذا اپنے بچاؤ اور اپنی سیفٹی کے لیے پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور وہ ہے انصار مدینہ کہ اس کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں بلایا اور بلا کر پناہ دی ہے، تو اس لیے حق تعالی نے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ اور ارشاد فرما کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين تبوؤوا الدار والإيمان، کہ جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا ہے دار ہجرت اور دار ایمان مدینہ منورہ میں مہاجرین کے وہاں پہنچنے سے پہلے، کہ مدینہ منورہ جن کا وطن ہے، اور وہ ہیں انصار۔ انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور خزرج کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ، اور اوس کے سردار ہیں حضرت سعد بن معاذ۔ تو والذین تبوؤوا الدار، تبوء کے معنی آتے ہیں ٹھکانہ اختیار کرنا، جگہ اختیار کرنا۔ تو آپ جنہوں نے ٹھکانہ اختیار کیا ہوا ہے، اور دار سے مراد دار الہجرت، اور دار ہجرت سے مراد مدینہ منورہ، کہ جو مدینہ منورہ میں پہلے سے آباد ہے،
اور والایمان سے مراد ہے اخلصوا الایمان، اور جو ایمان میں مخلص. تو یہ اہل مدینہ کی خصوصیت کہ ابھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی نہیں فرمائی ہے اور مکہ معظمہ میں ہیں آپ، لیکن اسلام پہنچ گیا مدینہ منورہ. اوس اور خزرج کے قبائل داخل اسلام ہو گئے، یہ دونوں سردار مسلمان ہو گئے اور ان کے قبیلے کے افراد بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے، حالانکہ ابھی تک حضور نے اور صحابہ کرام نے ہجرت نہیں کی ہے. تو اسلام وہاں پہلے پہنچ گیا، اور اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ بعض حیثیت سے مدینہ منورہ یہ فوقیت رکھتا ہے تمام شہروں پر دنیا کے، کہ دنیا کے جتنے شہر ہیں تو وہ بزور جہاد فتح ہوئے، وہاں اسلام پہنچا ہے، بزور شمشیر اسلام پہنچا، حتیٰ کہ مکہ معظمہ کو بھی فتح کرنا پڑا ہے. لیکن مدینہ منورہ کی خصوصیت یہ کہ وہاں کوئی فوج کشی لشکر کشی نہیں کی گئی ہے، اور اگر مدینہ منورہ کو کسی نے فتح کیا ہے تو اسلام نے فتح کیا، مسلمانوں نے نہیں. اسلام وہاں پہلے پہنچ گیا، وہاں کے باشندے از خود مسلمان ہو گئے. تو اس لیے اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی کہ وہ مہاجرین کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں آباد، بلکہ یہ تو حضور کی محبت میں یہاں آباد ہوئے تھے. کہ جب یمن کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا تبع ہمیری، اور وہ ایک بہت بڑا لشکر لیے ہوئے اور شہروں کو فتح کرتے ہوئے جا رہا ہے، تو جب وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچا تو مکہ معظمہ کے باشندے استقبال کے لیے احترام کے لیے آئے ہی نہیں. ان میں پہلے ہی سے خودداری تھی اور مزاج میں گرمی بھی تھی، آج بھی ہے. اہل مکہ بہت گرم ہے، وہاں کے دکانداروں کو آپ دیکھیں اگر ذرا بھاؤ تاؤ کریں گے روح روح ایم سے مر رہے کر کے ہانک دیں گے. تو مزاجوں کے اندر گرمی جب سے ہی چلی آ رہی ہے. تو وہ تبع کا لشکر جا رہا ہے، حالانکہ ہر شہر والے باہر نکلتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، خاطر تواضع کرتے ہیں، تو وہ خوش ہوتا تھا. لیکن مکہ معظمہ کے باشندے نہ احترام کے لیے آئے، نہ استقبال کے لیے آئے، نہ کوئی خاطر تواضع کی، اپنے شہر میں اور اپنے گھروں میں ہی رہے. اسے بڑا غصہ ہے اور پوچھا اپنے وزراء سے کہ یہاں اس شہر کے لوگ میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو بتلایا کہ صاحب یہاں ایک گھر ہے جس کو یہ بیت اللہ کہتے ہیں، اس پر ان لوگوں کو ناز ہے کہ ہم کسی کا استقبال نہیں کریں گے، ہم تو بیت اللہ کے خادم. تو اس تبع نے سوچا کہ جس گھر پر ان کو ناز ہے اس گھر کو منہدم کر دیا جائے. تو اس نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے نیت کر لی، بلکہ پختہ عزم کر لیا کہ اسے ڈھا دینا ہے. بس یہ نیت کی اور وہ سخت علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا اور ناک سے نہایت ہی بدبودار پانی بہنے لگا. لشکر میں جو حکیم تھے ان کو بلایا، حکما کو، اطباء کو، تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مرض کیا ہے اور کیا علاج کیا جائے. علاج کرتے بھی ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو لشکر میں جو سب سے بڑے حکیم تھے شامول ان کا نام تھا، ان کو بلایا. وہ آئے، دیکھا
تو کہا کہ میں تخلیہ چاہتا ہوں، تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس میرے علاوہ اور کوئی نہ ہو، آپ سب کو ہٹا دیجیے۔ تو بادشاہ نے سب کو ہٹا دیا۔ تو تخلیہ میں انہوں نے پوچھا بادشاہ سے کہ آپ نے اس بیت اللہ کے متعلق کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے تو منہدم کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، تم اس کو منہدم نہیں کر سکتے، توبہ کرو، یہ علاج ہے اس مرض کا۔ تو پھر اس نے تنہائی میں توبہ کر لی کہ منہدم نہیں کرنا ہے۔ اچھا ہو گئے، جیسے ہی توبہ کی اچھا ہو گئے۔ تو پھر اس نے 4000 بیل اور گایوں کو ذبح کیا اور تمام اہل شہر کی دعوت، تمام اہل مکہ کی دعوت کی اس نے کہ صاحب اس مرض سے نجات پالی، اس مہلک مرض سے نجات پائی ہے۔ تو تمام اہل شہر کی دعوت ہوئی اور پھر صاحب اس نے بیت اللہ کے احترام کے لیے غلاف ڈالا ہے۔ پہلا شخص کہ جس نے بیت اللہ کو غلاف چڑھایا ہے اور اس وقت سے یہ غلاف کا دستور چلا آ رہا ہے، وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے بیت اللہ کے اوپر غلاف ڈالا ہے کہ میں نے اس کے منہدم کرنے کی نیت کی تھی، لیکن اب میں اس کے احترام میں اس کے اوپر غلاف ڈالتا ہوں۔ اور پھر وہ وہاں سے چلا، مدینہ منورہ پہنچا، جنگل تھا، اور جہاں مسجد نبوی ہے وہ جگہ بلندی پر تھی۔ تو یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور نہایت خوشگوار ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ خوش ہے۔ تو شامول حکیم نے دیکھا کہ بادشاہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو کہا کہ میری ایک تمنا ہے، آپ پوری کریں گے؟ بادشاہ نے کہا بھئی کیا ہے؟ ہاں میں پوری کروں گا، لیکن آپ بتلائیے آپ کی تمنا کیا ہے؟ کہ میری تمنا یہ کہ اب میں آپ کی ملازمت سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں اس جگہ آباد ہونا چاہتا ہوں، کہ میں یہیں آباد ہو جاؤں۔ آخر کیوں یہاں آباد ہونا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سنا کہ یہ جگہ نبی آخر الزماں کے لیے ہجرت گاہ بننے والی ہے، اس لیے میں یہاں آباد ہونا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی۔ لشکر میں اور بھی جو 400 حکما تھے ان سب نے یہی درخواست پیش کر دی کہ ہم ملازمت سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، یہیں آباد ہو جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے سب کو اجازت دے دی اور پھر بادشاہ نے ایک مکان بنایا، 2 منزلہ عمارت۔ تو 2 منزلہ عمارت بنائی اور اس میں شامول حکیم کو ٹھہرایا اور ایک خط لکھ کر دیا کہ دیکھو میں ایک خط لکھ کر دے رہا ہوں، اور اگر تمہارے زمانے میں بعثت ہو جائے نبی آخر الزماں کی تو پہنچا جائے، اور اگر تمہارے زمانے میں نہ ہو تو تم وصیت کرنا اپنے بیٹے کو، اور پھر وہ وصیت کرے اپنے لڑکے کو، وہ اپنے لڑکے کو، یہاں تک کہ یہ میرا خط حضور کو ملنا چاہیے۔ اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالی کے حمد و صلوات کے بعد اس نے یہ لکھا تھا کہ میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں،
میں آپ پر ایمان لایا آپ کی بعثت کے پہلے، بلکہ آپ کی پیدائش کے پہلے میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اور اگر میرے زمانے میں آپ کی بعثت ہو جائے تو میں آپ کا معین بنوں گا، مددگار بنوں گا، آپ کی جوتیاں میں اٹھاؤں گا، اور اگر میری وفات ہو گئی، میری وفات کے بعد اگر آپ کی بعثت ہوئی تو کل قیامت کے دن مجھے فراموش نہ کرنا، اپنی شفاعت میں مجھ کو یاد رکھنا، میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ تو اس مضمون کا خط لکھ کر اس نے شام الحکیم کو دیا تھا، اور اس مکان میں ٹھہرا کہ دیکھو یہ مکان تو نبی آخر الزماں کے لیے میں نے بنایا ہے، اور تم تو محض خادم کی حیثیت سے اس میں رہو، اور میرا خط پہنچانا۔ اور وہ جو 400 اطباء تھے ان میں سے بہت سے مجرد تھے، یعنی کنوارے غیر شادی شدہ، تو اس نے اپنے وطن سے باندیاں منگوائی اور ان سے نکاح کیا، اور جو شادی شدہ تھے اور ان کے اہل و عیال اپنے وطن میں کہا کہ اپنے وطن سے بلا لو، اپنے وطن سے یہاں بلاؤ، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ممکن ہے کہ ان کے زمانے میں بعثت نہ ہو تو وہ خود محروم، تو کم سے کم ان کی اولاد تو ملاقات کرے۔ تو اس لیے وطن سے باندیاں بلا کر ان باندیوں سے ان کے نکاح کر دیے، سب کو وہاں آباد کر دیا، سب کو وہاں ٹھہرایا، اور خود روانہ ہو گئے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو اب تمام اہل مدینہ کی خواہش یہ ہے کہ حضور ہمارے مہمان ہو جائے، اور ہجوم ہے، سڑکوں پر مرد نکل آئے ہیں، عورتیں چھتوں پر ہیں، اور وہ اشعار، خوشی کے اشعار پڑھتے ہیں، اور جب حضور کی ناقہ کو دیکھتے ہیں کہ سامنے سے آ رہی ہے، خوش ہوتے ہیں کہ شاید حضور کی ناقہ ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے اور حضور ہمارے مہمان، چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو میری ناقہ ہے یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اور جو اس کی مہار تھی، نکیل تھی، وہ آپ نے گردن میں ڈال دی تھی، اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی اور اس کو چھوڑ دیا کہ اب یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی میں وہیں مقام کر لوں گا۔ اب وہ ناقہ چل رہی ہے، اونٹنی چلتی ہے، جس گھر کے سامنے آتی ہے وہ خوش ہوتے کہ شاید یہیں بیٹھ جائے اور ہماری قسمت بیدار ہو جائے کہ حضور ہمارے مہمان ہو جائے، اور جب آگے بڑھتی ہے تو رنج ہوتا ہے کہ ہم اس نعمت سے محروم رہ گئے، اور وہ چلتی رہی چلتی رہی، اور جہاں مسجد نبوی ہے وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی، اور جہاں مسجد نبوی ہے تو وہ انصار میں 2 یتیم بچے تھے، ان کا وہ ایک باڑہ تھا، وہاں کچھ کھجور کے درخت تھے، کچھ ٹیلے تھے، کچھ گڑھے تھے، ناہموار زمین تھی، کچھ مشرکین کی قبور تھی، تو وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی، اور پھر وہ وہاں سے اٹھی، اور حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان بس قریب میں ہی، مسجد نبوی سے قریب میں ہی تھا کہ اگر آپ باب جبرائیل سے نکلیں تو جانب قبلہ چند قدموں پر ان کا مکان تھا، لیکن اب نہیں ہے، جو مسجد نبوی کی جو توسیع ہوئی ہے وہ صحن میں آ گیا۔ تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے ایسی بیٹھی کہ گردن ڈال دی، گویا اب اس کو وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، جم کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب سمجھ گئے کہ یہ میری قسمت بیدار ہو گئی، دوڑے ہوئے آئے اور حضور کا سامان اتارا اور اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور ان کے مہمان ہو گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان ہو گئے۔
اور صحابہ کا ہجوم ہے، حضور سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. جب تنہائی ہو گئی، گھر میں کوئی نہیں رہا، آپ نے حضرت ابو ایوب سے کہا کہ بھائی وہ طباع حمیری کا جو خط ہمارے نام چلا آ رہا ہے لا کر دو. تو حضرت ابو ایوب حیران رہ گئے، یہ تو گھر کا ایک راز ہے، سوائے ہمارے کوئی نہیں جانتا. واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلایا ہے، ورنہ یہ گھر کا راز ہے، کسی کو معلوم نہیں. تو وہ خط لا کر دیا. تو آپ نے ایک کور کھولا، دوسرا کھولا، تیسرا کھولا، تو اس طرح سے 21 کور کھولنے کے بعد وہ خط ملتا ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ایوب شامول حکیم کی 21ویں پشت میں تھے، 21ویں پشت میں، اور وہ خط لا کر دے دیا اور آپ نے پڑھا. تو وہ انصار مدینہ یعنی ان کے آبا اور اجداد حضور کی محبت میں وہاں آباد ہوئے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے حضور کی بعثت کی خبریں سنی اور حضور کے ہجرت فرمانے کے پہلے وہ مسلمان ہو گئے، اور صاحب مہاجرین کو اپنے ہاں بلا لیا کہ اگر کوئی پناہ نہیں دیتا ہم پناہ دیں گے، چاہے دنیا کے سب کالے اور گورے ہمارے مخالف ہو جائیں. تو والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، یعنی مہاجرین کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ لوگ وہاں آباد تھے مدینہ منورہ میں، اور اپنے ایمان میں مخلص ہو چکے تھے. یحبون من ہاجر الیہم، کہ ساری دنیا کے مزاج کے خلاف کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے چلا آئے اس سے محبت. حالانکہ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی غیر ملکی نہ آئے، ہمارے شہر میں کوئی دوسرے شہر والا آ کر آباد نہ ہو. دنیا کا مزاج یہ ہے. تو ساری دنیا کے مزاج کے برخلاف وہ یہ چاہتے ہیں کہ مہاجرین ہجرت کر کے ہمارے یہاں چلے آئے. یحبون من ہاجر الیہم، اور ایک ایک مہاجر کے لیے کتنے کتنے انصاری کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہم کو دے دیں، یہ ہمارے مہمان رہیں گے، ہم اپنے گھر میں رکھیں گے. تو ایک ایک مہاجر کے لیے کئی کئی انصاری الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن اندازی ہوتی ہے، چٹھی ڈالی جاتی ہے، اور جس کے نام کا قرآن نکل آتا ہے تو وہ مہاجری اس انصاری کے حوالے کیا جاتا ہے. اور ان انصار مدینہ نے اپنے گھروں میں ٹھہرایا، اپنے آدھے گھر ان کو دے دیے، اپنی آدھی زمین، اپنے آدھے باغ، آدھے کھیت ان کے حوالے کر دیے. بڑی قربانی پیش کی کہ یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے چلا آئے اس کو چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے کہ ہاں وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو پناہ دیں گے، ٹھہرائیں گے اپنے یہاں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو مہاجرین کو دیا جائے، مال و دولت دیا جائے، اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے کہ صاحب انہیں کیوں دیا گیا، ہم کو کیوں نہیں دیا گیا. گویا اس مال کی انہیں ضرورت ہی نہیں، ایسے لا تعلق اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں. اشارہ اس جانب ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں برسوں سے وہ انصار کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور انصار ہی کے باغات میں محنت کرتے ہیں، ان کے کھیتوں میں محنت کرتے ہیں اور اپنا گزارا کر رہے ہیں. بہت تنگی کی حالت میں اپنا گزارا کر رہے ہیں. اور اب کچھ یہ یہود کے علاقے فتح ہوئے ہیں، جسے بنو قینقاع کا علاقہ فتح ہو گیا، تو یہ کچھ علاقے فتح ہوئے، فدق کا علاقہ فتح ہوا، قینقاع کا علاقہ فتح ہوا، تو کچھ مال غنیمت ملا.
تو آپ نے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کو بلا کر کہا کہ تم انصار کو میرے پاس جمع کر دو. انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو یا سب کو؟ کہا سب کو. وہ سب کو بلا رہے، تمام انصار آ گئے. تو آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے اور پھر ان کی تعریف کی کہ برسوں سے یہ مہاجرین تمہارے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور تمہارے مہمان ہیں، اور واقعتاً تم ان کی مہمان نوازی کرتے کرتے اکتائے بھی نہیں ہو، تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں، تمہارے باغات میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں. اور یہ اب اللہ نے مال غنیمت ہم کو کچھ دیا ہے، مہاجرین کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور تمہارے گھروں کو چھوڑ دیں، تمہارے باغات اور کھیتوں کو چھوڑ دیں. تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اب یہ دونوں سردار حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے وہ صرف ہمارے بھائیوں کو، مہاجرین ہی کو دے دیا جائے، اور مہاجرین جیسے پہلے ہمارے گھروں میں رہتے تھے بدستور ہمارے گھروں میں رہیں. کتنی بڑی قربانی کہ جیسے ہمارے گھروں میں رہتے چلے آئے ہیں بدستور ہمارے گھروں میں رہیں، اور یہ جو مال غنیمت انہی کو دیا جائے. اور تمام انصار بول پڑے کہ یا رسول اللہ، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے گھروں میں رہیں، ہمارے بھائی ہمارے گھروں میں رہیں، اور جو مال غنیمت آیا وہ صرف ہمارے بھائیوں کو دے دیا جائے، ہم کو کچھ ضرورت نہیں. اور جب بحرین فتح ہوا، اب تو سب جانتے ہیں بحرین چونکہ دولت نکل آئی نا، تو بحرین سے سب واقف ہو گئے. تو جب یہ بحرین فتح ہوا اور وہاں کا مال غنیمت آیا تو آپ نے پھر بلایا انصار کو اور فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ جو بحرین کا مال غنیمت ہے یہ صرف انصار کو دے دیا جائے. تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، جب تک پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہیں دیا جائے گا ہم نہیں لیں گے، ان کا بھی حصہ رکھا جائے. تو اس پر اللہ تعالی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، کہ جو مہاجرین کو دیا جائے، جو مال مہاجرین کو دیا جائے، یہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت ضرورت نہیں پاتے، گویا اس مال کی ہمیں کچھ ضرورت نہیں. تو ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے. ایثار کے معنی یہ آتے کہ دوسرے کی حاجت اور دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھا جائے اور اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیا جائے. تو اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کر ان کی حاجت اور ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے، انہیں خود بھوکے رہ کر انہیں کھلا دیا جائے. یہ معنی ہے ایثار کے. تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود وہ فاقے میں ہو، حاجت مند ہو، اپنی حاجت کو مؤخر کر دیا، اپنی حاجت کو پیچھے ڈال دیا اور ان کی حاجت اور ان کی ضرورت کو یہ پورا کرتے. اور ایسے کتنے واقعات پیش آئے ہیں کہ خود بھوکے رہ گئے اور جو تھوڑا سا کھانا تھا مہمان کو کھلا دیا. تو محدثین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک سائل آئے، رات کا وقت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں،
اور مجھے کھانے کی حاجت ہے. تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ بھئی ایک سائل آیا ہوا ہے، ایک بھوکا آیا ہوا ہے، اگر گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو تو فوراً بھیج دیا جائے. تو یہ پیغام آپ نے تمام ازواج مطہرات کے پاس بھیجا ہے، اور سب کی طرف سے ایک ہی جواب آیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے علاوہ پانی کے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. اب یہ دیکھیے حضور کی حالت تھی کہ تمام ازواج مطہرات یہ کہلوا رہی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پانی ہے، پانی کے علاوہ کھانا کچھ نہیں ہے. تو پھر آپ صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوئے کہ بھائی تم میں کوئی ہے کہ جو سائل آیا ہوا ہے، بھوکا آیا ہوا ہے، آج کی رات اپنا مہمان بنا لے اور آج کی رات اس کو کھانا کھلا دے، تم میں کوئی ہے؟ تو انصار میں سے ایک شخص حضرت ابو طلحہ وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے حوالے کر دیجیے، آج کی شب یہ میرے مہمان، میں ان کو کھلاؤں گا. تو وہ اپنے ساتھ لے گئے گھر، بیوی سے کہا کہ ایک مہمان کو لایا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہاں ہے، بہت تھوڑا سا کھانا ہے کہ جو آپ کے بچوں کے لیے ہی کافی ہو، اتنا تھوڑا سا کھانا ہے. تو فرمایا کہ بچوں کو تو ذرا تھپک کر بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جو کچھ بھی کھانا ہے وہ مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو. اور ظاہر ہے کہ مہمان ہمارے بغیر کھائے گا نہیں، اور اگر ہم کھانے میں شریک ہو گئے تو وہ بھوکا رہ جائے گا. تو تمہیں ایسا کرنا کہ جب وہ مہمان ہم کو بلائے کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہوں تو جو چراغ جل رہا ہے تو درست کرنے کے بہانے سے اسے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا. ہم بیٹھ تو جائیں گے دسترخوان پر لیکن کھائیں گے نہیں. مہمان سمجھے گا ہم کھا رہے ہیں، وہ فراغت سے کھا لے گا، شکم سیر ہو کر کھا لے گا، اور ہم اپنے ہاتھ کو روکے رہیں گے، اندھیرے میں اس کو نظر نہیں آئے گا. اور ایسے ہی ہوا کہ جب کھانا مہمان کے سامنے رکھا گیا، مہمان نے کہا کہ آپ بھی شریک ہوں، حالانکہ انہوں نے کہا بھائی آپ ہی کھا لیں گے. اس نے اصرار کہ نہیں، آپ کے بغیر تو ہم نہیں کھائیں گے. عرب تھے اور یہ پہلے ہی اندازہ تھا کہ مہمان ہمارے بغیر نہیں کھائے گا. تو اب وہ بیوی آئی، چراغ جل رہا تھا، اس کو درست کرنے کے بہانے سے بجھائی دیا، اور یہ دونوں دسترخوان پر بیٹھ گئے. اور مہمان نے خیال کیا کہ یہ دونوں کھانے میں شریک ہیں، حالانکہ ہاتھ روکے ہوئے ہیں. مہمان نے فراغت سے کھا لیا، شکم سے رو کر کھا لیا. اب یہ حضرت ابو طلحہ صبح کو حضور کی مجلس میں، لیکن حق تعالی نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتلا دیا اپنے محبوب کو، اور آپ نے ان کے کہنے کے پہلے کہا کہ بھئی تم نے جو معاملہ اپنے مہمان کے ساتھ رات کو کیا ہے، حق تعالی کو وہ بہت پسند آیا ہے کہ بچے بھوکے اور خود بھوکے، اور جو تھوڑا سا کھانا تھا وہ مہمان کو کھلا دیا، سب بھوکے رہ گئے. اور صحابہ کرام کے ہاں تو ایسے واقعات بہت ملیں گے کہ خود بھوکے رہے اور اپنی حاجت کو مؤخر کیا ہے اور دوسروں کی حاجت کو پورا کیا ہے. ایک واقعہ کتنا مشہور ہے کہ وہ کسی نے کسی صحابی کے یہاں وہ سری بھیج دی، بکرے کا سر سری بھیجی ہے. انہوں نے سوچا کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، وہ وہاں بھیج دیا. اس نے سوچا کہ صاحب جو میرا پڑوسی ہے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، وہاں بھیج دیا. اس کے ہاں پہنچا، اس نے سوچا کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے. تو اس طرح سے وہ سری 7 گھروں میں گھومتی ہوئی پھر پہلے شخص کے ہاں پہنچ گئی.
اور اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے کی حالت میں ہے، گھر میں صرف ایک ہی روٹی ہے، اور سائل آ گیا، مانگنے والا آیا، حضرت عائشہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی اٹھا کر دے دو، تو خادمہ کہتی کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، گھر میں ایک ہی روٹی ہے، جب شام ہوگی افطار کا وقت ہوگا تو افطار کے لیے کوئی چیز نہیں رہے گی، تو اس روٹی کو آپ رکھ چھوڑیں، افطار کے لیے کام آئے گی۔ اور آج ہم افطار کرتے ہیں تو کتنی چیزیں کا کتنے ایٹم، حساب وہ اقسام ہی گن نہیں سکتے کہ کتنی قسموں کے کھانے رکھے، وہاں صرف ایک روٹی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا، ارے بھائی دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، شام کا تو اللہ مالک ہے، تو وہ روٹی بھی دے دی۔ اب دیکھیے کہ اس خادمہ کا بیان ہے کہ ایک ایسے شخص کی طرف سے کہ جس کو ہدیہ بھیجنے کی عادت بھی نہیں تھی، پوری بکری بھنی بھنائی اور اس پر میدے کا خول چڑھا ہوا، جو عرب کی بہترین غذا مانی جاتی ہے، بہترین غذا، وہ نان چاپ، یہاں کے حساب سے اس کو آپ کیا کہیں گے، نان چاپ کہیں گے، کہ پوری بکری بھنی بھنائی اور اس پر میدے کا خول چڑھا ہوا، وہ بھی بھنا ہوا، وہ آ گئی صاحب۔ اب جب حضرت عائشہ افطار کے لیے بیٹھی ہیں تو حضرت عائشہ نے مذاق میں کہا کہ دیکھو اس روٹی کے مقابلے میں یہ بہت بہتر ہے، کہ اگر وہ روٹی ہم رکھ لیتے تو یہ نصیب نہ ہوتی، وہ روٹی ہم نے اللہ تعالی کے راستے میں دے دی اور اللہ نے یہ چیز ہم کو افطار کے لیے مرحمت فرمائی۔ تو اب جو ہم خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں، اللہ تعالیٰ اس کا بدل دیتے ہیں اور اس سے بہتر بدل دے دیتے ہیں۔ جیسے ایک قصہ ہے کہ ایک عورت، بیچاری عورت تھی، اس نے آٹا گوندھا اور آٹا وہ گوندھ کر فارغ ہوئی کہ ایک دم اس کو حاجت ہوئی، اب وہ قضاء حاجت کے لیے چلی گئی اور یہی سوچ رہی ہوئی بھی فارغ ہو کر میں روٹی پکاؤں گی، تو وہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی کہ اتنے میں کوئی سائل آ گیا، مانگنے والا آ گیا، شوہر گھر میں تھا، شوہر نے گھر میں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا دینے کے لیے، وہ آٹا گندھا ہوا نظر آیا، تو شوہر نے وہ گندھا ہوا آٹا ہی اس سائل کو دے دیا اور وہ مانگنے والا لے کر چلا گیا۔ اب وہ بیوی فارغ ہو کر نکلی تو دیکھا کہ وہ جو کنڈا ہے وہ خالی ہے، تو بیوی نے شوہر سے پوچھا کہ اس میں آٹا تھا وہ کہاں گیا؟ تو شوہر نے کہا وہ پکنے کے لیے گیا ہے۔ بیوی نے کہا مذاق مت کرو، وہ آٹا گیا کہاں؟ ارے وہ پکنے کے لیے گیا ہے۔ اور یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اتنے میں صاحب گرم گرم تندوری روٹی دسترخوان میں اور اوپر اتنا بڑا پیالہ ترکاری کا، وہ کوئی لے آیا کہ صاحب یہ کھائیے۔ تو بیوی نے کہا کہ واقعتاً وہ آٹا تو پکنے کے لیے گیا تھا اور ساتھ میں ترکاری بھی لایا۔ تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ، صحابہ کرام کے یہاں ایسے واقعات بے شمار ملیں گے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ کہ ایک واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار کی ایک تھیلی بنائی، کہ ایک تھیلی میں 400 دینار ڈالے اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ تھیلی لے جاؤ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو لے جا کر دے دینا کہ وہ اپنے کام میں اس کو صرف کر لیں، خرچ کر لیں، اور خادم سے یہ بھی کہا کہ ذرا وہاں ٹھہر جانا
اور دیکھنا کہ حضرت ابو عبیدہ کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو اب خادم نے وہ تھیلی لے جا کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ تو انہوں نے اس تھیلی کو قبول کیا، حضرت عمر کو دعائیں دی، اور پھر اپنی کنیز کو باندی کو بلایا اور صاحب تھیلی کھولی کہ یہ 7 دینار فلاں کو دیا، یہ 5 دینار فلاں کو دیا، یہ 10 دینار فلاں کو دیا، اور صاحب تھوڑی دیر میں وہ 400 دینار کی تھیلی تقسیم کر دی۔ غلام آیا اور بتلایا کہ حضرت ابو عبیدہ نے قبول کر لیا، آپ کو دعائیں دی، اور صاحب وہ تو بانٹ دی، سب تقسیم کر دی۔ حضرت عمر نے پھر ایک تھیلی اور بنائی، 400 دینار اس میں بھرے، اور کہا کہ لو یہ لے جا کر دینا حضرت معاذ ابن جبل کو، وہ بھی مشہور صحابی ہے، کہ اس کو اپنی ضرورت میں صرف کر لے۔ اور پھر اس کو بھی وہی ہدایت کی، ذرا ٹھہر کر دیکھنا کرتے کیا ہے۔ غلام نے لے جا کر دی کہ حضرت عمر کی طرف سے یہ تحفہ ہے، قبول کر لیا، دعائیں دی، تھیلی کھولی، اور تقسیم شروع ہو گئی کہ یہ صاحب یہ 2 دینار اس کو دو، اور یہ 4 دینار اس کو دو، یہ 6 دینار اس کو دو۔ تقسیم ہو رہی ہے، اور بیوی سامنے بیٹھی سارا ماجرا دیکھ رہی ہے۔ اور اخیر میں بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم ہم بھی تو فقیر ہیں، اس میں ہمارا بھی تو حصہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس تھیلی میں 2 ہی دینار رہ گئے تھے، بیوی کو دی کہ لے یہ بھی تو لے لے، اور پوری تقسیم کر دی۔ غلام نے آن کر کہا کہ صاحب وہ تو پوری تقسیم کر دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں، اور سب کے مزاج اللہ نے یکساں بنائے ہیں، کہ اپنے لیے یہ رکھنا ہی نہیں چاہتے، سب کچھ خرچ کر دینا چاہتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ انہوں نے سب کچھ اپنے واسطے رکھ لیا۔ تھوڑا سا فرق ہے، ہم یہ سمجھتے کہ ہمارا مال وہ ہے کہ جو ہم نے تجوری میں رکھا ہے یا ہم نے بینک میں رکھا ہے، حالانکہ حقیقتاً جو ہم نے تجوری میں رکھا یا بینک میں رکھا ہے وہ ہمارا مال نہیں ہے، وہ ہمارے وارثوں کا مال ہے، کہ جہاں ذرا روح پرواز ہوئی اور آنکھ بند ہوئی وہ سب وارثوں کا ہو گیا۔ اور جو ہم نے اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور راہ خدا میں جو ہم نے دے دیا وہ سب ہم نے اپنے لیے محفوظ کر دیا، وہ ہم کو ملے گا، اور حق تعالی بڑھا کر دیں گے۔ کتنا بڑھا کر دیں گے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ کم سے کم اللہ تعالی 10 گنا بڑھا کر دیں گے، اور زیادہ کی تو وہاں کوئی انتہا نہیں ہے، کہ جتنا اخلاص ہمارا بڑھے گا حق تعالی اتنا ہی اجر و ثواب بڑھا کر دیں گے۔ کہ جیسے کسی صحابی نے راہ خدا میں 1 مد یا نصف مد خرچ کیا ہو، اور بعد میں آنے والا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو کسی صحابی کے مد یا نصف مد کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو اخلاص صحابہ کرام میں تھا وہ بعد میں آنے والوں میں وہ اخلاص کا۔ تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رکھا گیا تو ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، تو شح کے معنی آتے ہیں بخل کے، اور ویسے لفظ بخل بھی ہے عربی، تو اب جو معنی بخل کے ہیں وہی معنی زیادتی اور مبالغے کے ساتھ شح کے ہیں، کہ بخیل اور شحیح، تو جو معنی بخیل کے وہی معنی زیادتی کے ساتھ ہوں گے شحیح کے۔ اور اس کا بہترین ترجمہ ہندی میں ہو سکتا ہے
کہ بخیل کے معنی کنجوس اور شہی کے معنی ہوں گے مہا کنجوس. تو دیکھیے بہترین ترجمہ ہندی میں ہو گیا کہ بخیل کے معنی کنجوس اور شہی کے معنی مہا کنجوس کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. تو وہ شہی. اور اس کی ساتھ بڑی مذمت آئی ہے بخل کی. سخاوت کی تعریف ہے کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار. کہ جو سخی ہے اللہ سے بھی قریب ہے, لوگوں سے بھی نزدیک ہے, جنت سے بھی قریب ہے, جہنم سے دور ہے. والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار. کہ جو بخیل ہے اللہ سے بھی دور ہے, لوگوں سے بھی دور ہے, جنت سے بھی دور ہے, البتہ جہنم سے قریب ہے. تو اگر یہ بخل ہونے لگے واجبات میں, کہ واجبات میں بخل, خواہ ان واجبات کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو, وہ بخل حرام ہے. کہ مثلا کوئی شخص زکوٰۃ دینے میں بخل کرنے لگے اور زکوٰۃ نہ دے, صدقہ فطر نہ دے, قربانی نہ کرے, حالانکہ قربانی اس پر واجب ہے, صدقہ فطر اس پر واجب ہے, زکوٰۃ اس پر فرض ہے, لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا, باوجود زکوٰۃ کے فرض ہونے کے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, باوجود صدقہ فطر واجب ہونے کے صدقہ فطر نہیں دے رہا, قربانی واجب ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا, تو ایسا بخل حرام ہے. اور اسی طرح سے اگر وہ بخل ہو حقوق العباد میں ہو, کہ مثلا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا, وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتا, یا اسی طرح سے اپنے والدین محتاج ہیں ان پر خرچ نہیں کرتا, اپنے رشتہ دار محتاج ہیں ان پر خرچ نہیں کرتا, تو یہ بخل حرام ہے. ہاں جو امور مستحب ہیں اور صاحب ان کا تعلق محض فضائل سے ہے, وہاں اگر یہ بخل کرنے لگے, اگرچہ حرام تو نہیں ہے لیکن مذموم اور برا ضرور ہے, اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. تو وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ کہ جو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رکھا گیا, تو وہ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اب یہ امت کے دو طبقے ہو گئے, مہاجرین اور انصار, اور امت کا تیسرا طبقہ کہ جس میں ہم اور آپ داخل ہیں, بعد میں آنے والے سارے مسلمان. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو ہماری ڈیوٹی یہ کہ صحابہ کرام کی محبت اور صحابہ کرام کی عظمت, صحابہ کرام کا احترام ہمارے قلوب میں ہونا چاہیے, یہ شرط ایمان ہے. اور اگر صحابہ کرام کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں نہ ہو تو پھر ایمان, ہمارے ایمان میں ہی اشکال ہے, ہمارا ایمان مکمل نہیں. اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالی نے اس تیسرے طبقے کی ڈیوٹی یہ بتلائی, والذین جاؤوا من بعدہم کہ جو صحابہ کرام کے بعد میں آئے, جیسے تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, یا ان کے بعد میں آنے والے ہم ہیں, یا ہمارے بعد میں آنے والے اور مسلمان ہیں قیامت تک, کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, ان کو ہم دعائیں دیتے رہیں, ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہو, ان کی عظمت اور ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہو. جیسے کسی نے سیدنا امام حسین سے حضرت عثمان غنی کی شکایت کی, تو حضرت امام حسین نے پوچھا کہ آپ مہاجرین میں سے ہیں؟ کہا نہیں. ہاں اچھا آپ انصار میں سے ہیں؟ نہیں.
کہا کہ دیکھو اب تیسری آیت ہے والذین جاؤوا من بعدہم، تو اگر تم نے حضرت عثمان غنی پر اعتراض کیا تو اس تیسرے طبقے سے نکل جاؤ گے. اگر امت میں کچھ جگہ رکھنا چاہتے ہو تو اس تیسرے طبقے میں داخل ہو جاؤ. اور صحابہ کرام کی محبت اور ان کی عظمت، ان کا احترام تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بعد میں آنے والا بڑے سے بڑا ولی ہو کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے حضور کے اقوال اور حضور کے ارشادات کو سنا ہے. بعد میں آنے والے کو یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ ہم تک جو ایمان پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، ان کے واسطے سے پہنچا ہے، وہ ہمارے لیے زنجیر کی طرح سے ہیں، اور اگر ہم ان پر اعتراض کریں تو گویا ہم نے بیچ میں سے زنجیر کو توڑ دیا، سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو بعد میں آنے والا بڑے سے بڑا ولی ہو کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا تھا، بڑی عجیب بات پوچھی تھی کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کہ جو بہت بڑے صلحاء میں سے ہیں، بلکہ پہلی صدی ہجری کے مجدد مانے جاتے ہیں، حضرت عمر ابن عبد العزیز اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں مقام کس کا اونچا ہے؟ اس نے بھی عجیب سوال کیا. صحابہ میں سے تو وہ لیے کہ جو جن پر لوگوں نے اعتراضات کیے، چونکہ حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت علی کی جنگیں ہوئی، جنگ صفین ہوئی ہے، تو صحابہ میں سے تو ان کو چنا. اور بعد میں آنے والے وہ شخصیت کے متفق علیہ بزرگ مانے جاتے ہیں، سب ان کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں. حضرت عمر ابن عبد العزیز، ان دونوں میں صاحب کس کا درجہ اونچا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں حضور کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے جو گرد و غبار داخل ہو گیا، امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں حضور کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے جو گرد و غبار داخل ہوا ہے، وہ گرد و غبار عمر ابن عبد العزیز سے بدرجہ بہتر ہے. وہ گرد و غبار تو پھر گھوڑے کا مقام اور پھر حضرت امیر معاویہ کا مقام. امیر معاویہ صحابی رسول ہے، تو ایک ایک صحابی کا مرتبہ بہت اونچا کہ الصحابۃ کلھم عدول، اور صحابہ کی مثال نجوم کی طرح سے ہے، ستاروں کی طرح سے کہ بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ تم نے جس کا بھی اقتداء کر لیا تم ہدایت پر پہنچ جاؤ گے. حق سبحانہ و تعالی صحابہ کرام کی محبت اور ان کی عظمت اور ان کا احترام ہمارے قلوب میں برقرار رکھے اور اس میں ترقی عنایت فرمائے. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے کبائر کو صغائر کو معاف فرما، جو گناہ عمدن کیے سیون ہوئے الہ العالمین سب کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، حسنات کو قبول فرما، الہ العالمین جو حضرات ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں جیسے صحابہ کرام، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، الہ العالمین ان کی عظمت اور ان کی محبت اور ان کا احترام ہمارے قلوب میں پیدا فرما اور اس کو مستحکم فرما اور اس میں ترقی عنایت فرما۔ الہ العالمین شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا اور اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا ہم کو بنا۔ الہ العالمین جب تک بھی ہم زندہ رہیں تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر، خاتمہ بالخیر فرما دے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے، اپنی رضا عنایت فرما۔ الہ العالمین آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ الہ العالمین جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ہم میں، ہمارے متعلقین میں، ہمارے دوست احباب میں، الہ العالمین جنہوں نے کہا ہے کہلوایا ہے اپنے مریضوں کے لیے، الہ العالمین ان کو شفا نصیب فرما دے، ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرما دے، صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما دے، الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا دے، جن کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، پریشان رہتے ہیں، الہ العالمین ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرما۔ بے اولاد ہیں، تمنائیں رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، الہ العالمین ان کو نیک صالح اولاد عنایت فرمائے، اور جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو مطیع بنائے، والدین کے لیے خدمت گزار بنا دے۔ الہ العالمین جو اپنی اولاد کے لیے رشتوں سے فکر مند ہے، بہترین رشتے عنایت فرمائے، جو مکانوں کی وجہ سے رشتوں سے رکے ہوئے ہیں، الہ العالمین غیب سے ان کے لیے مکانات عنایت فرمائے، گھر عنایت فرمائے۔ الہ العالمین آپ ہی ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والے، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ الہ العالمین جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، غیب سے ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما۔ الہ العالمین مسلمانان عالم جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی نصرت اور مدد فرما۔ الہ العالمین حالات کو سازگار بنا دے، الہ العالمین حالات کو سازگار بنا دے، موافق بنا دے۔ الہ العالمین ایسے حالات پیدا فرمائے کہ جس میں ہماری عزت ہو۔ الہ العالمین ناموافق حالات سے ہماری حفاظت فرمائے، ناموافق حالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین بے عزتی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے قلوب میں اخلاص پیدا فرمائے، نفاق کو ہم سے دور کر دے۔ الہ العالمین دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال لے۔ الہ العالمین فکر آخرت نصیب فرما دے، وہاں کی تیاریوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ مبارک مہینہ آخری عاشرہ کتنی راتیں اس کی بیت گئی ہیں، الہ العالمین تھوڑے سے ایام رہ گئے ہیں، الہ العالمین اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، الہ العالمین اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین کثرت سے استغفار کی توفیق نصیب فرمائے، کثرت سے اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین سیئات اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، معصیتوں سے ہم کو روک لے، اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ ہم کو بنا لے۔ الہ العالمین اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ الہ العالمین اپنی رضا نصیب فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ الہ العالمین گناہوں کے انبار لگائے ہیں، الہ العالمین گناہوں کے ڈھیر لگائے ہیں۔
الہ العالمین اپنے ان گناہوں پر ندامت رکھتے ہیں، الہ العالمین ہم سے یہ گناہ، یہ معصیت ہے، یہ تیری نافرمانی ہے کیوں ہوئی ہے، الہ العالمین نادم ہے، الہ العالمین ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے اور فی الحال بھی گناہوں سے روک دے، الہ العالمین آئندہ گناہوں کے قریب جانے سے ہماری حفاظت فرمائے، آئندہ گناہوں کے قریب جانے سے ہماری حفاظت فرمائے، نیک بنا لے، اپنا بنا لے، الہ العالمین اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے، الہ العالمین اپنا بنا لے، الہ العالمین محشر کی رسوائی سے بچا لے، محشر کی رسوائی سے بچا لے، الہ العالمین وہاں کی رسوائی بہت ہی خطرناک، وہاں کی رسوائی سے بچا لے، الہ العالمین جب آپ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے ہمارا تو کوئی عمل آپ کے علم سے مخفی نہیں ہے، کرامن کاتبین نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، الہ العالمین نامہ اعمال سب بتلانے والا ہے، الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، آسان سا حساب لے لے، الہ العالمین آسان سا حساب لے کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرما دے، الہ العالمین جہنم اور اس کے عذابوں سے نجات دے دے، بچا لے، الہ العالمین ہماری کمزوری کا خیال فرما لے کہ ہم تیرے بہت ہی کمزور بندے ہیں، الہ العالمین تیرے عذابوں کو جھیلنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے کہ تیرے عذابوں کو ہم برداشت کر سکے، الہ العالمین ہم بہت کمزور مخلوق ہیں، الہ العالمین بہت ہی کمزور ہیں، پانی کے بلبلوں کی طرح سے ہم کمزور ہیں، الہ العالمین ہماری کمزوری کا خیال فرما لے اور ہم آپ کی پناہ میں آئے ہیں، جہنم سے ہم آپ کی پناہ میں آئے ہیں، الہ العالمین پناہ نصیب فرما دے، الہ العالمین اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، الہ العالمین آپ کی شفاعت ہم کو نصیب فرما دے، الہ العالمین ہمیں بخش دے، معاف کر دے، الہ العالمین جنت اور جنت کے اگرچہ مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی، الہ العالمین جنت میں تو جو بھی جائے گا آپ کے فضل سے جائے گا، الہ العالمین ہمارے اعمال تو کہاں جنت کی قیمت بن سکتے ہیں، ایسے اعمال ہے کہاں کہ ہم جنت میں داخلے کی امید رکھیں، الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما، جنت کا عالی مقام نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا